نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ ابھی ڈائیونگ گئے تھے مشورے میں، تو واپسی پر جہاز میں آنا تھا، تو میرے برابر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ جب جہاز اڑا تو میری طرف دیکھنے لگا، تو کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے کوئی دین کی بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا عجیب، پہلے ہم مواقع تلاش کرتے تھے دعوت دینے کے لیے، اب یہ نوجوان خود کہہ رہا ہے مجھ سے دین کی بات کریں۔ تو میں نے کہا اپنا تعارف تو کروائیں۔ تو اس نے کہا میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں اور میں کوالالمپور ملیشیا میں کام کرتا ہوں، یہ اتروں گا تو پھر 7 گھنٹے کا اور سفر ہے میرا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے آپ کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگا میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اور اس کی انگلی میں جو تسبیح تھی نا ڈیجیٹل، اب میں اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، لیکن مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ میں چاہتا بھی ہوں گناہوں والی زندگی چھوٹ جائے، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کو راضی کروں۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ آپ ذکر کرتے ہیں، کس کا کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو مقصود اللہ کی ذات ہوئی۔ ہماری زندگی کا عنوان، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی ذات ہے، جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور جس اللہ کے پاس ہم قریب جانے والے ہیں، اس کو پہچاننا اور پہچان کر اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار کر اس کو راضی کرنا، یہ ہماری زندگی کا عنوان ہے۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے ہم سے؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اعمال بھی ہو رہے ہیں، گناہ بھی ساتھ ہو رہے ہیں۔ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے، جس فضا میں ہوتا ہے، اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دینے لگے کہ بہترین تیراک ہے تیرنے والا، اور تیرنا جانتا ہے بلکہ تیرنا سکھا بھی سکتا ہے۔ دریا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے اس کو تیرنا ہے، وہ بالکل سیدھا نہیں جائے گا، دریا کا بہاؤ اس پر اثرات ڈالے گا۔ جہاں دریا کا بہاؤ ہے اس کے رخ پر جا کر پھر وہ دوسرے کنارے پر پہنچے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں واقعات لکھے ہیں کہ ماحول اپنے اثرات کیسے ڈالتا ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ رائے پور سے سہارنپور تک ایک نہر کی کھدائی ہو رہی تھی، پھر وہ دہلی تک پہنچنا تھا اس نہر کو، تو کھدائی کرتے کرتے ایک سونے کی بہت موٹی سلاخ مل گئی مزدوروں کو۔ تو جو مزدوروں کا جو بڑا تھا سکا، یعنی پانی پلانے والا تھا وہ، اور پانی کا کام کرتا تھا، اس کو ان پر مقرر کیا تھا، اس کو بتایا کہ بھئی ایک سونے کی سلاخ ملی ہے۔ تو اس کو آدمی اٹھا کر، سلاخ اتنی بھاری تھی، انگریزوں کا دور تھا، تو جو انگریز کا جو بڑا تھا ان کے اوپر مقرر، اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے اس کی نوٹ کر لیا اس کو کہ یہ سلاخ ملی ہے۔ پھر مزدوروں سے پوچھا تم کو معلوم ہے یہ کس چیز کی سلاخ ہے؟ کہا یہ سونے کی ہے۔ پتہ ہے اس کی قیمت؟ کہاں معلوم ہے۔ خیر بات ہو گئی، ایک وقت گزرا، وہ جو انگریز تھا کہیں
نمبردار بن گیا، بڑا بن گیا علاقے کا. اس کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک آدمی کو لایا گیا، اس نے ایک چھوٹی بچی کو قتل کر دیا اور اس کے جو کان میں تھے بالیاں اس کو لے لیا. حالانکہ وہ سونے کی نہیں تھیں، وہ سونے کی سمجھ کر لے کر آ گیا. اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا مجھے وہ بالیاں لینی تھیں. تو وہ جج نے اس کو پہچان لیا. اس نے کہا تم وہی نہیں ہو کہ سونے کی سلاخ ملی تھی تو میرے پاس لے کر آئے تھے؟ کہا میں وہی ہوں. کیا اتنا فرق؟ یہ فرق کیسے آیا؟ تو اس نے جواب دیا ماحول کا. تو اس انگریز جج نے لکھا یہ ہمارے انگریزوں کی نحوست اس ملک میں پڑی ہے. تو حضرت شیخ نے لکھا ہے وہ انگریز اس بارے میں تم سچے تھے، انہوں نے اقرار کر لیا یہ ہماری نحوست ہے. فضا کے اثرات پڑھتے ہیں. مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب میں جوان تھا تو فضا اتنی صاف ستھری تھی مجھے غسل کی حاجت بھی نہیں ہوتی تھی. فرمایا میں 70 سال کا ہو گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، مجھے حاجت ہے میں دوسری شادی کروں. ماحول کے اثرات پڑتے ہیں. جب تک جس فضا میں آدمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کے اثرات ضرور آئیں گے. مثال دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک شخص عطار کے پاس بیٹھتا ہے، ادھر نہیں خریدتا، خوشبو تو اس کو آئے گی. اور ایک لوہار کے پاس، اور اگر چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں کو نر بھی لگے دھواں اور بدبو تو آئے گی. پھر ایک مثال لکھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک چمڑے کی دباغت کرنے والا اس کا لڑکا گزر رہا تھا، عطار عطر بیچنے والے کی دکان پر پہنچ گیا، بے ہوش ہو گیا. اس کے والد کو بتایا گیا، والد بھاگے بھاگے آئے، دیکھا یہ تو خوشبو کی جگہ پر بے ہوش ہو گیا. اس کو وہاں سے ہٹایا، پرانا چمڑا لے کر آیا وہ اور اس کو سنگھایا، وہ ہوش میں آ گیا. ایک نئی نویلی دلہن لوہار کے گھر پہنچ گئی، بدبو دھواں بہت پریشان. کچھ دن گزر گئے، اپنی ساس سے کہنے لگی دیکھا میری برکت، میں جب آئی تھی تو کتنی بدبو کتنا دھواں، اب میری برکت دیکھ لی سب ختم. تو ساس کہنے لگی یہ تمہاری برکت نہیں ہے ہماری برکت ہے، دھواں تو وہی ہے بدبو وہی ہے، تم عادی ہو گئی اس کی، تم اس کی عادی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جو پہلا کام کیا ہے ماحول بنایا، اور جو مسلمان ہوتے اس کو اس ماحول کا عادی بناتے. اب اس نوجوان نے کہا میں کیا کروں، کیسے کروں؟ اب اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے میں نے تو نہیں پوچھا اس سے، لیکن اس کی طلب سچی تھی، وہ چاہتا تھا. یہ بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، کم سے کم اللہ نے یہ کیفیت اس کے اندر پیدا کر دی کہ میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں. اور یہ بہت ضروری ہے، گناہوں والی زندگی چھوٹ جائے، یہ اس لیے ضروری ہے، آخرت بعد میں ہے. دنیا کے اندر گناہوں کی وجہ سے زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے، پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں. یہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں خود اعلان فرما رہے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
کہ جتنا فساد ہے، جتنی خرابیاں ہیں، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی فتنے فساد کا زمانہ آ رہا ہے، اور ایسے آئیں گی یہ آزمائشیں، ایسے آئیں گے یہ فتنے جیسے تسبیح کا تاغہ ٹوٹتا ہے اور اس کے دانے ایک کے پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے فتنے۔ پھر یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے جو فتنہ بعد میں آئے گا وہ پہلے والے فتنے سے زیادہ شدید ہوگا۔ کیا کرنا چاہیے جب ایسے زمانے کو پائیں؟ صحابہ اکرام نے پوچھ لیا کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ بہت بڑا حصہ ہے اس کا فتنہ فساد میں، بہت بڑا۔ غیبتیں، الزام تراشی، کینہ، بغض، حسد، انتقام کا جذبہ، کسی کو نیچے دکھانا، میں اوپر ہو جاؤں، مجھے اس پر غلبہ مل جائے، جس کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی صفت غفاری سے دور ہو جاتا ہے۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمت عامہ ہوتی ہے، مغفرت عامہ ہوتی ہے، بہانے سے مغفرت کی جاتی ہے، لیکن کینہ رکھنے والے، غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے، نفرت کرنے والوں سے یہ دور ہو جاتی ہے۔ آدمی کے اندر یہ جذبات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے گناہ ہیں، باطنی گناہ، چل ظاہری گناہ تو آدمی کہتا ہاں یہ گناہ ہے، توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں۔ باطنی گناہ ایسے ہیں، ایک صاحب سے میں نے اتنا ہی کہہ دیا بھئی یہ تو غیبت ہے، وہ مجھ پر ناراض ہو گئے، تم تو تصوف کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ میں نے صرف اتنا کہہ دیا یہ غیبت ہے۔ یہ غیبت یہ اشد من الزنا ہے، یہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر وہ کمی، وہ خامی واقعی اس کے اندر ہو، پھر اس کے پیٹھ پیچھے ہم بیان کریں، فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں، ورنہ تو بہتان ہے۔ غیبت سے دعا کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے، آپس میں انتشار ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ صبر، ضبط کر لے۔ مولانا یوسف کامدیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر کہیں تم بے اعتدالی دیکھو، کہیں بے اصولی دیکھو، اس وقت کا سب سے بڑا اصول یہ ہے، اس وقت کا آدمی صبر کر لے، برداشت کر لے، سہ جائے، کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے۔ اب یہ سارا باتیں، جتنی باتیں نا، یہ بہت آسان ہے کرنے میں، بولنا، لیکن عمل کرنے میں اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا یہ بتائیں کہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کیا سب سے اہم چیز ہے؟ تو میں نے کہا مجاہدہ۔ کا مجاہدہ کیا ہے؟ کا نفس کی مخالفت کرنا، نفس کے خلاف کرنا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ جیسے فیصل آباد سے چلے کوالالمپور کے لیے، دنیا کے لیے مجاہدہ اختیار کر رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، ملک کو چھوڑ دیا، طبیعت کے خلاف، اور یہ مجاہدہ اختیار کیا کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، دین کے لیے۔ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کا حکم ہے،
اللہ کے رسول کی بات ہے، مجھے یہ نہیں کرنا ہے، منع کیا۔ جب یہ مجاہدہ اختیار کیا جاتا ہے نفس کے خلاف، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک قوت پیدا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جی چاہ رہا ہے میں یہاں دیکھوں، لیکن اللہ کا حکم ہے یا مت دیکھو۔ ایمان والے مردوں سے کہہ دو نگاہوں کو نیچے رکھیں، ایمان والی عورتوں سے کہہ دو نگاہیں نیچے رکھیں۔ مل جا رہا ہے لیکن صرف اس لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، منع کیا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا، ذرا قابو کرتا ہے اپنے کا۔ اس نے یہ جو اپنے آپ پر قابو کیا، نگاہوں کو حفاظت کر لی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسا ایمان کی لذت، سرور، چاشنی پیدا کرتے ہیں جس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ گناہ کر کے کیا لذت ملے گی؟ جو اللہ کے حکم کے اوپر اللہ کی اطاعت، اس کے دو حصے ہیں، کرنے والے احکامات ہیں، اطاعت ہے، نہ کرنے والے ہیں، نہ کرنے والی جو چیزیں ہیں اس سے جتنا آدمی عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، کرنے والی چیزوں پر عمل کر کے اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا قیل وما اخلاص، وہاں کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ جواب کیا دیا؟ ان تحجز عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آدمی رک جائے، بچ جائے۔ اب آدمی جو ہے جس وقت تقاضا ہوتا نا گناہ کا، وہ قابو میں تو ہوتا نہیں اپنے، ایسی شدت سے تقاضا اٹھتا ہے، پھر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں وہ طبیعت ثانیہ بن جاتے ہیں، طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں، مزاج میں آ جاتے ہیں، آدمی چھوڑنا بھی چاہتا ہے نہیں چھوٹتے، طبیعت میں آ گئے۔ اس پر حاجی عبدالوہاب صاحب سے فرمانے لگے آدمی اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مشغول رکھے، فرصت ہی نہ ملے اس کو، اتنا مشغول رکھے اپنے آپ کو دین کے کاموں میں، اور چیزوں کے لیے فرصت نہ ملے۔ فارغ ہوگا تو انگریزی میں کہتے ہیں ایمٹی مائنڈ ڈیولز ورک شاپ، یہ تو چرخہ بن جاتا ہے شیطان کا، خالی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات ناپسند ہوتی، کوئی فارغ بیٹھا ہوا ہو، کوئی کام کا دھندا نہیں، میں فارغ ہوں، مسجد میں آئے دیکھا ایک آدمی فارغ ہے، اس کو دیکھتے رہے، کیا بات ہے؟ کہنے کا کوئی کام دھندا نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلہاڑی لے کر آئے، اس کو دی، جاؤ جنگل کی طرف جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر اور اپنے آپ کو بازار میں اس کو فروخت کرتے رہو، اس میں مشغول رکھو اپنے آپ کو، کہ دین کے کاموں میں کوئی مشغول ہو جائے۔ مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر مسلمان اس وقت صرف اپنا فارغ وقت، جتنا فارغ وقت ہے وہ مسجد کو دے دیں اور مسجد کے اعمال میں دے دیں، مسجد کے اعمال میں دے دیں تو انقلاب برپا ہو جائے گا ساری دنیا میں۔ اب وہ ساتھی نوجوان پوچھنے لگا مجاہدہ، نفس کے خلاف کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ مغربی دنیا میں ایسے ادارے بنائے گئے ہیں جہاں یہ سکھایا جاتا ہے نفس کے خلاف کرنا، اور عیسائی ہیں، ہندو ہیں، دوسرے مذاہب والے، ان کی یہاں تو باقاعدہ ترتیب ہے
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے. کسی نے کہا حضرت یہاں ایک ہندو سادھو ہے، اس کو انتر منتر آتا ہے، بیماری جذب کر لیتا ہے، اس کو بلا لیں. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا ہندو سے علاج نہیں کراؤں گا. بیماری بڑھ گئی، تقاضا بھی بڑھ گیا، حضرت کر دیں، کیا حرج ہے؟ کا شرط ہے پہلے میں اس سے دین کی بات کروں گا. تو وہ ہندو سادھو سے کہا وہی ایسے ایسے ہمارے حضرت ہیں، وہ آپ سے دین کی بات، کوئی حرج نہیں کریں. اس ہندو سادھو کو بلایا گیا، لایا گیا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کو ہنر کہاں سے ملا؟ کہ میرا ایک گرو تھا مجھے سکھانے والا، اس نے مجھے ایک ترتیب بتائی، نفس کے خلاف کرنا، جی چاہے نہیں کرنا، نہیں چاہے کرنا، نفس کے خلاف. تو میں اسی طرح سے کرتا ہوں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خوب دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور کہا مسلمان ہو جاؤ. کیا نہیں؟ کیوں نہیں ہوتے مسلمان؟ جی نہیں چاہتا ہے. ابھی تو تم نے کہا جی نہیں چاہتا کرتے ہو، چاہتا تو نہیں کرتے ہو. اگر اس وقت تم نے اسلام قبول نہیں کیا یہ تمہارا سارا ہنر ختم ہو جائے گا. ڈر گیا وہ، ہندو تو ویسے ہی ڈرپوک ہوتے ہیں. ڈر گیا وہ، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے پھر اپنا سارا کام شروع کیا. بہرحال نفس کے خلاف کرنا، لیکن اس میں شرط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا. ایک آدمی یوں کہتا ہے میں ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا رہوں گا، قرآن کو اپنے سر پر رکھ کر ساری رات. یہ مجاہدہ ہے لیکن حضور کے طریقے کے خلاف ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک قصہ لکھا ہے کسی بزرگ کا، اس سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے آئے تو وہ بزرگ نے کہا یہ تمہارے ناک میں کیا ہے؟ گندگی کے پھائے ہیں. گندگی کے پھائے ناک میں کیوں ڈالے ہیں؟ نفس کے خلاف. نفس کے خلاف. نماز بھی پڑھتے ہو نکال دیتے ہو؟ کہا نہیں ہر وقت. کتنے سال سے ہیں؟ کہ 12 سال سے. ایک تو وہ ساری نمازیں تمہیں لوٹانی پڑیں گی. پھر کہا کہ یہ تو حضور سے ثابت نہیں ہے. 3 شخص آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کہ نہیں. کہ ان سے باتیں پوچھنی ہیں. آ جائیں گے. کہ اچھا یہ تو بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت روزہ رکھتے ہیں؟ کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں. کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی افطار کر لیا. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری رات جاگتے ہیں؟ کہ نہیں، جاگتے بھی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوتے بھی ہیں اور بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. اچھا بیوی کتنے بیوی کا؟ 9 گھر ہیں مدینہ منورہ میں، باری بندی بھی ہر ایک کے پاس جاتے ہیں. تو تینوں آپس میں بات کرنے لگے. وہ تو نبی ہیں، اللہ کے مقرب حبیب اللہ ہیں. ایک نے کہا میں تو ایسا روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا، میں ساری رات جاگتا رہوں گا، اللہ سے بات کرتا رہوں گا، قیام کروں گا. تیسرے نے کہا میں نکاح کروں گا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتا دی. ان تینوں کو بلایا، فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں یہ بتانے آیا ہوں کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے. میں یہ بتانے آیا ہوں اعتدال، درمیانی چال. ساروں کے حقوق ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنے کمزور ہو گئے. پوچھا کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول میں مجاہدے کر رہا ہوں. کیا مجاہدہ کر رہا ہوں؟ بس میں کھانا پینا نہیں، عبادت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے عبداللہ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن اس وقت معاشرے میں اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ آدمی کھلا آزاد ہے، جو جی میں چاہے کر لے، طبیعت کے مطابق زندگی گزارے، خواہشات کو پورا کرے، منمانی کرتا رہے، اپنی ہر تقاضے، دل کے تقاضے کو پورا کرے. کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے انسان کے اندر تو اللہ نے اتنی خواہشات رکھ دی ہیں. فرمایا کہ اگر ایک وادی سونے کی دے دی جائے یہ دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسری دے دی جائے یہ تیسرے کی تمنا کرے گا، تیسری دے دی جائے پھر تو کوئی اس کا اختتام ہی نہیں ہے. فرمایا قبر کی مٹی اس انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، موت تک. اپنے آپ پر قابو کرنا ہے. وہ کیا چیز ہے جو ہمارے نفسانی خواہشات پر قابو کر دے گی؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس کا اللہ نے کلیہ بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جس کو اس کا احساس ہو، جس کو اس کا استحضار ہو، جس کو اس کا دھیان ہو مجھے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے اور مجھے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، جواب دینا ہے. صرف یہی ایک بریک ہے جو انسان کو روک سکتا ہے، ورنہ کچھ اور چیز نہیں. وہ کیسے آئے گا؟ وہ اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہوگا؟ اتنا دھیان پیدا ہو جائے کہ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت کرو اللہ کی ایسے جیسے تم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے. اور مفتی زین العابدین صاحب تو یوں فرمانے لگے، اس سر کی آنکھوں سے، جو میرے سر میں یہ آنکھیں نا، ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں. کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں، ہمارا کوئی فعل اللہ سے ڈھکا ہوا نہیں، کوئی عمل. یہاں تک کہ دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں اس سے بھی اللہ خوب واقف ہے. صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارے اندر تو اتنے خیالات آتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے آپ کو بتانے سے. تو فرمایا جس کا مفہوم ہے جہاں میری امت کے لیے رعایتیں ہیں، ایک بہت بڑی رعایت یہ ہے جو خیال آئے اندر، اگر اس کو کسی پر ظاہر نہیں کیا، اگر اس پر عمل نہیں کیا، وہ سب معاف ہے. کسی کو بتا دیا میرے اندر یہ خیالات آ رہے ہیں، تم نے تو گواہ بنا دیا اپنا. کسی کو بتانا نہیں چاہیے، عمل بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی. یہ دعا مانگنا. کیا دعا ہے؟ اس دعا کے شروع کے الفاظ یہ ہیں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. اے اللہ اپنی رحمت کی چادر مجھ پر ڈھانپ دے، میں ہمیشہ کے لیے گناہ کرنا چھوڑ دوں. یہ اللہ سے مانگنا بھی ہوگا. گناہوں والی زندگی مجھ سے چھوٹ جائے اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی میرے اندر آ جائے. گناہ انسان کے اندر اللہ نے وہ کیفیت اور وہ سرمایہ رکھا ہے، اگر دو چیزیں آ جائیں انسان کے اندر، یہ اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ لے گا. دو چیزیں، ایک ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، ہر ظاہری باطنی گناہ سے الگ ہو جائے.
اور دوسری چیز دل میں ایسی کیفیت جمع ہو جائے، پیدا ہو جائے کہ گناہوں سے دوری ہو جائے، گناہ کرنے کا خیال تک نہ آئے۔ حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب مجھ سے فرمانے لگے بھائی دعا کرو گناہ کرنے کا خیال بھی نہ آئے۔ ابھی اتنا آسان تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے۔ گناہوں سے نفرت ہو جائے، گھن آنے لگے، گھن جیسے گندگی سے گھن آتی ہے نا، گھن آنے لگے، آدمی اس کے قریب تک نہ جائے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم خطاء یا کل بنی آدم خطاء، ساری گنہگار۔ پھر آگے فرمایا خیر الخطائین التواب، ساری گنہگار ہیں، بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کرے، اصرار نہ کرے، تعویلیں پیش نہ کرے، اقرار جرم کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس امت کے لیے اللہ نے کتنا بڑا انعام اعزاز فرمایا ہے، فرمایا کہ اس امت پر اس وقت تک اللہ کا عمومی عذاب آ نہیں سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس امت میں موجود ہوں یا یہ امت استغفار کرتی رہے۔ استغفار یہ بہت بڑا اللہ نے ہم پر ایک انعام کیا ہے، جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے اس کے لیے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رائے کا مشورہ ہو رہا تھا، اتنے اہم امور تھے اس میں۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ جتنی مشکلات آ رہی ہیں ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ تو اس پر ایک ہمارے ساتھی، مشورے والے ساتھی نے کہا حضرت اب بار بار فرما رہے ہیں استغفار کرو استغفار کرو، کیوں نہ سارے امور کو روک کر ہم سب تسبیح نکالیں اور کم سے کم ایک تسبیح استغفار کی تبھی پڑھ لیں۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا ایسا کر لو۔ سب نے تسبیح نکالی اور ایک تسبیح استغفار کی اسی وقت پڑھی، اسی وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی فرماتے میں گننے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں، 70 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ 70 مرتبہ پڑھا کہ میں گن رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے نبی توبہ۔ آج ہم استغفار تو کرتے ہیں لیکن ہمیں کہا گیا استغفار کرنے کے لیے تسبیح نکالے کے پڑھ لیتے۔ یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، شرمندگی، ایک ایسی کیفیت اندر پیدا ہو جائے اے اللہ میں نے واقعی آپ کی نافرمانی کی ہے۔ مولانا یوسف کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی نے کہا میں گر گیا مسائل میں، نہ جانے کون سا گناہ ہوا ہے۔ فرمانے لگے نہیں، یوں کہو نہ جانے کون سا گناہ نہیں ہوا مجھ سے جس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر گناہوں کی وجہ سے کوئی اللہ کا عمومی عذاب آ جائے اور پھر صلح صالحین بھی موجود ہیں، نیک لوگ ہیں، تو کیا ان صلح کو اس عذاب سے حفاظت ہو جائے گی اگر دنیا میں کوئی عمومی عذاب آ گیا؟ تو فرمایا، جواب دیا جس کا مفہوم ہے کہ دنیا میں تو سب پر اثر پڑے گا جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، خباثت کا غلبہ ہو جائے دنیا میں سب پر اثر پڑے گا، ہاں آخرت میں جدا ہو جائیں گے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ کی نافرمانی اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کوئی اللہ کا عمومی عذاب نہ آ جائے۔ اور انتقال کو بھی کافی زمانہ گزر گیا کہ اس وقت نافرمانی اتنی عام ہو گئی ہے
جب اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی نا، فرمایا جب قتل و غارت عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، بیماریاں کبھی سنا نہیں، لوگ کہیں گے ہم نے تو ایسی بیماری اپنے باپ دادا سے بھی نہیں سنی، بیماری عام ہو جائیں گی، پھر دل میں پھٹن پیدا ہو جائے گی، ہر گھر میں اختلاف، محبتیں ختم، نفرتیں، اور کس وجہ سے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم استغفار کریں اپنی طرف سے، اور پھر ساری امت کی طرف سے بھی استغفار کریں۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے تھے، چہرے پہ لگایا، بینائی آ گئی، تو بیٹوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمارے لیے دعا کریں، استغفار کریں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اور مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ شب جمعہ کا انتظار کر رہے تھے، شب جمعہ کے اندر دعا کی قبولیت زیادہ ہے، اس لیے میں اس وقت کا انتظار کر کے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یعنی ہم اوروں کے لیے بھی ساری امت کی طرف سے استغفار کریں، اے اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج جس کے اوپر بھی ہاتھ رکھو وہ کہے گا ہائے مصیبت، ہائے پریشانی۔ کوئی اس وقت ایسا نہیں ہے جو اس سے آزاد ہے، چاہے وہ کتنا ہی دیندار ہو، دین کا کام کر رہا ہو۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم تعلیم میں بھی ہیں، تبلیغ میں بھی ہیں، تصوف میں بھی ہیں، تصنیف میں بھی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوٹتے۔ بعض گناہ تو گناہ نہیں سمجھتے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ عرض کیا کہ آج اختلافات کی وجہ سے جو غیبتیں ہو رہی ہیں اس کو ہم غیبت بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ غیبت یہ اشد من الزنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مقدس ہستی ہیں، یعنی آخری وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر ہے، اور آخری عمل جو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آئے مسواک لے کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر لیا آنکھوں سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دان سے اس کو نرم کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالا، یہ آخری عمل۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر صرف اتنا کہہ دیا، وہ تو ٹھگنی ہے، اشارہ کر دیا۔ تو فرمایا جس کا مفہوم ہے عائشہ ایسی بات کہہ دی، ایسا کام کر دیا، اگر دنیا کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سب میں تعفن پھیل جائے۔ آج ہمیں احساس نہیں کہ ہم کیا کیا ہیں، اور پھر غیبت، پھر دل میں کینہ، حسد، بغض، دوسرے کو نقصان پہنچانا، انتقام کا جذبہ، یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا دیکھو میری سب سے عظیم سنت کیا ہے، اپنے دل کو ہر ایک کی طرف سے صاف رکھنا۔ بولنے میں کتنا آسان ہے یہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کروا بھی دے۔ یہ امت میں تھی بات، دل صاف تھے، دل بالکل صاف تھے، اختلاف ہوتا تھا ایک دوسرے سے بھی لیکن دل صاف ہوتے تھے، دل میں کوئی کدورت کسی کے لیے نہیں آتی تھی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دل کی کدورت اس راستے کی ترقی کے لیے مانع ہے۔ دل میں کسی کے بارے میں کوئی خیال آیا، گندا خیال آ جائے، اس لیے فرمایا ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان باندھو، سیکھو ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان۔ اچھا گمان ہوگا کوئی پکڑ نہیں، بدگمانی ہو جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں بہت ساری بدگمانی گناہ ہیں، اور حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے فلاں کے بارے میں یہ بات سوچی، کہی، ثبوت لاؤ۔ ثبوت مانگا جائے گا، بدگمانی کا ثبوت مانگا جائے گا،
اور اچھے گمان کا کوئی ثبوت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، دیکھو یہاں سے ایک صاحب آئیں گے جنتی ہیں، دیکھا کہ وضو کا پانی داڑھی سے گر رہا ہے، بائیں ہاتھ میں ان کے جوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، سب نے دیکھا کہ اچھا، ایک صحابی ان کے پاس پہنچ گئے، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہاں تو یہ رواج تھا نا مہمان کا، کہ فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اس کے پاس مہمان بھیجتے ہیں۔ اور مہمان آتا ہے نا کسی کے گھر، اپنے مقدر کا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتے تو سارے گھر والوں کے گناہوں کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہ بہت اچھا، 3 دن مہمان بنے رہے، چوتھے دن کہنے لگے میں تو اس لیے آپ کا مہمان بنا تھا، میں نے اللہ کے رسول سے آپ کے بارے میں سنا، آپ جنتی ہیں، میں نے کہا کہ وہ عمل میں دیکھ لوں آپ کا، وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول آپ کے لیے فرما رہے ہیں ہم جنتی ہیں، میں بھی وہ عمل کر لوں، میں بھی جنت میں چلے جاؤں۔ کہ 3 دن رات دن میں آپ کو دیکھتا رہا، کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا، جو آپ کرتے میں بھی کرتا ہوں۔ تو صحابی فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جب رات کو سونے لگتا ہوں میں اپنا دل سب کی طرف سے صاف کر لیتا ہوں۔ یہ فرمانے لگے مہمان یہی وہ عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں آپ کے لیے کہا آپ جنتی ہیں۔ یہ ہمیں مشق کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہی انس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس وہ کیا چیز ہے جو ہمارے دلوں میں پھٹن پیدا کرتی ہے؟ وہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ حسد کیسے ہوتا ہے؟ دنیا۔ کینہ کیوں ہوتا ہے؟ دنیا۔ یہ دنیا ہے۔ کسی نے کہا جو گناہوں میں لذت حاصل کرے وہ اللہ کا عارف بن سکتا ہے، جواب دیا جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے وہ اللہ کا عارف نہیں بن سکتا، تو جو گناہوں میں لذت پائے وہ کیسے اللہ کا عارف بن سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔